خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے کافی عرصے کے بعد جو ہے یہ ہمیں فضل بخشا کہ ہم کلام مقدس کا مطالعہ جو ہے وہ ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے لے کر آ سکیں۔ اس سے پہلے کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک چرچ کے ساتھ ہے، اسمبلیز آف گاڈ چرچ کے ساتھ ہم خدمت کرتے ہیں، اور آڈیو میسیجز آپ تک جو ہے وہ پہنچتے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ خداوند کی مرضی تھی کہ ہم جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈنگ کریں اور ویڈیو کے ذریعے سے پیغام آپ تک، خدا کا کلام جو ہے وہ، خدا کا جو پیغام ہے آپ تک پہنچایا جا سکے۔ تو عزیزو، آج سے ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور پیدائش کی کتاب کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ ہم کریں گے اور سیکھیں گے کہ پیدائش کی کتاب جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، کیوں یہ لکھی گئی ہے، خدا کی کیا اس میں مرضی تھی کہ پیدائش کی کتاب کو لکھوایا جا سکے۔ بہت ساری باتیں پیدائش کی کتاب کے حوالے سے ہیں، بہت سارے غلط نظریات پیدائش کی کتاب کے حوالے سے دنیا کے اندر جو ہے جنبش کر رہے ہیں۔ کئی نظریات کی جو باز گشت ہے ہمیں سنائی دیتی ہے۔ کچھ لوگ پیدائش کے بارے میں کوئی خیال رکھتے ہیں، کوئی کسی قسم کا خیال رکھتے ہیں۔ تو آج سے ہم یہ جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم تمام طرح کے نظریات تو نہیں، لیکن زیادہ تر کا ہم ذکر کریں گے جو بہت زیادہ مشہور ہیں یا جو بہت زیادہ جو سننے میں آتے ہیں اور جن پر زیادہ تر لوگوں کا ایمان ہے۔ پیدائش کی کتاب کا بیان کرنے کا، آپ کے سامنے اس کی اسٹڈی کو، اس کی تعلیم کو رکھنے کا جو مقصد ہے، چند مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد ہمارا یہ ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ اپنے ایمان کی بنیاد پیدائش کی کتاب پر، جیسے دوسری بائبل کی دوسری کتابوں پر رکھتی ہے، پیدائش کی کتاب پر بھی رکھے۔ ہم جانتے ہیں کہ اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ یا کچھ لوگ پیدائش کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کچھ تنظیمیں یا کچھ ڈینومینیشنز ایسی ہیں جو پیدائش کی کتاب کو اتنی اہمیت نہیں دیتی ہیں، پیدائش کی کتاب کو، بلکہ توریت کی کتاب کا مطالعہ اتنا زیادہ نہیں کرتی ہیں اور اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتی۔ یہ مسئلہ صرف ایشیا میں یا پاکستان کے اندر نہیں ہے، بلکہ جب ہم اوورآل دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، تعلیمات کو دیکھتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری دنیا کے اندر بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں، بہت سارے ایسے چرچز ہیں، کلیسیائیں ہیں جو کہ پیدائش کی کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ مسیحی لوگ ہیں، لیکن پیدائش کی کتاب کے بارے میں ان کے غلط نظریات پائے جاتے ہیں۔ تو پہلا جو ہمارا آبجیکٹیو ہے، پہلا جو ہمارا مقصد ہے کہ پیدائش کی کتاب کی اسٹڈی جو ہے وہ کیوں دی جائے، وہ یہ ہے کہ آپ کلیسیا جو ہے پیدائش کی کتاب کو خدا کا الہامی کلام سمجھیں، یہ الہام ہے، اور الہام سمجھتے ہوئے اس پر ایمان رکھیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے ایک تنظیم ہے، ایک تو نہیں ہے، کئی ساری ہیں، ان میں سے میں ایک کا ذکر کروں گا، میں نشاندہی نہیں کروں گا، لیکن میں یہ کہوں گا، میری ان لوگوں سے اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو وہ کتاب مقدس کے بارے میں جو ہے وہ جو پیدائش کی کتاب ہے، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک میتھولوجی ہے، ایک متھ ہے۔ یہ متھ کہا جاتا ہے من گھڑت، آسان الفاظ میں من گھڑت کہانیوں کو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میتھولوجی ہے، یہ صرف من گھڑت کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے اسکالر ڈینیل، میرا خیال ان کا نام ڈینیل بلاک ہے یا ڈینیل بلیک ہے، میں صحیح طرح سے نام ان کا نہیں پروننس نہیں کر پا رہا، لیکن انہوں نے ایک کتاب کے اندر جو ہے وہ اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مسیحی کلیسیائیں یا کرسچنز جو ہیں وہ توریت کی کتاب کو، جس میں پیدائش کی کتاب بھی شامل ہے، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے من گھڑت
कहानियाँ हैं और रस्म व रिवाज की मन घड़त कहानियाँ हैं, यानी कि रिचुअल्स, मिथ्स ऑफ रिचुअल्स। और उनका जो दूसरा पॉइंट वो बताते हैं डैनियल साहब, वो ये कहते हैं कि ये दूसरा मानना जो है वो लोगों का, वो है ये हिस्टोरिकल मिथ है। ये हिस्टोरिकल मिथ यानी कि एक ऐसी तारीखी मन घड़त कहानियाँ हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो लोग इस पैदाइश की किताब के हवाले से जो है करते हैं। तो इसीलिए हम इसको देखेंगे कि क्या ये मिथोलॉजी है, क्या ये मिथ है, या वाकई ही इसके अंदर कोई हकीकत पाई जाती है, क्या ये कलाम मुक़द्दस का हिस्सा है या नहीं है। मेरे अजीज़ों, जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं, अभी हम पहले पॉइंट पे हैं कि आपको, कलीसिया को अपने ईमान की बुनियाद जैसे आप बाइबल की दूसरी किताबों पर रखते हैं, पैदाइश की किताब पर भी रखना ज़रूरी है। हम इस पॉइंट पर अभी बात करें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब हम उसी पॉइंट पर अभी हम बात करें कि ये इल्हाम है। बाइबल इसके बारे में कहती है, दूसरा तीमुथियुस का 3 बाब है और उसकी 16वीं आयत के अंदर हम देखेंगे कि क्या लिखा है। तीमुथियुस का ख़त है और उसका 3 बाब है और उसकी 16वीं आयत में यूँ लिखा है कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है। हर एक सहीफ़े में पैदाइश की किताब भी आ जाती है, और बाइबल मुक़द्दस के अंदर कई सारे ऐसे हवाले मौजूद हैं जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने, मुक़द्दस पौलुस रसूल ने, पैदाइश की किताब पतरस रसूल ने पैदाइश की किताब से हवाला जात दिए हैं। अगर ये मिथ है, अगर ये मिथोलॉजी है, तो इसका इस्तेमाल खुदावंद यीशु मसीह और दूसरे रसूलों को जो है वो नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर लिखा है कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है। बाइबल जो है, जिसमें पैदाइश की किताब भी शामिल है, ये पूरे का पूरा जो है ये खुदा के इल्हाम से है, ये पूरे का पूरा इल्हाम से है। ऑल स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाय गॉड। इंग्लिश के अंदर ऑल स्क्रिप्चर, तमाम जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, तमाम के तमाम खुदा के इल्हाम से इंस्पायर्ड, इंस्पिरेशन है ये खुदा का दम है, ये खुदा के सांस से है, यानी कि खुदा के रूह से है। तो इसलिए बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि हम हर एक सहीफ़े को खुदा का इल्हाम समझें, और खुदा का इल्हाम समझते हुए जिस तरह से हम दूसरी किताबों पर ईमान रखते हैं, हमारा ईमान पैदाइश की किताब पर भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ात करते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये इस तरह से है, ये वैसे है। नहीं, हमें लोगों की बात पर यकीन नहीं करना, हमें खुदा के कलाम की इस बात पर यकीन करना है कि ऑल स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाय गॉड। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है। पैदाइश की किताब भी खुदा के इल्हाम से है, और जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है वो भी खुदा के इल्हाम से है। दूसरा जो हमारा मकसद है, पहला हमारा मकसद ये था जो हमने आपको बताया कि कलीसिया जो है पैदाइश की किताब पर अपने ईमान की बुनियाद रखे, और अपने ईमान की बुनियाद रखते हुए इस पर जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकती, क्योंकि पैदाइश की किताब के अंदर बहुत सारी तालीमात मौजूद हैं, हम उनमें से एक भी रद्द नहीं कर सकते। हर एक बात जो पैदाइश की किताब के अंदर लिखी है वो ऐसी है कि हम उस पर
ایمان رکھ سکتے ہیں وہ قابل بھروسہ ہے۔ اس کے اندر ابراہیم کا ذکر ہے، اسحاق کا ذکر ہے، یعقوب کا ذکر ہے۔ اگر یہ میتھولوجی ہے، اگر یہ میتھ ہے، تو ہم پھر اپنی دعاؤں کے اندر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، اور آگے جا کر جو پطرس رسول نے، پالوس رسول نے، دوسرے شاگردوں نے، خداوند یسوع مسیح نے بذات خود، اور داؤد نبی نے بھی، اور دوسرے انبیاء نے بھی پیدائش کی کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ میتھولوجی نہیں ہے۔ دوسرا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمام ان جو سوالات جو زیادہ تر انسان کے ذہن کے اندر اٹھتے ہیں کہ خدا نے ہر ایک چیز کو کیسے بنایا، کیوں بنایا، مقصد کیا تھا، کامن کوسچنز جو لوگ پوچھتے ہیں، ان کے جوابات جو ہے وہ کلام مقدس کی روشنی میں، لوگوں کی کہی آئی تھنک اور مائی تھنک سے نہیں۔ بائبل کی جو پیدائش کی کتاب ہے، اس کے اندر زیادہ تر تعلیمات جو لوگ بلین ایئرز اور ٹریلین ایئرز اور ملین ایئرز کی بات کرتے ہیں، وہ آئی تھنک اور مائی تھنکنگ کی بات کرتے ہیں۔ جب آئی تھنک اور مائی تھنک کی بات ہوتی ہے تو وہ مین میڈ ہے، انسانی سوچ ہے۔ جب بائبل اپنی بات خود کرتی ہے تو وہاں پر آئی تھنک اور مائی تھنک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسان کی سوچ نہیں، بلکہ جو الہام کہتا ہے ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو مد نظر رکھنا ہے، نہ کہ دنیا کی تعلیمات جو آج کل بہت بڑی بڑی سیمنریز کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے اسکالرز ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ خدا نے ٹریلین ایئرز، بلین ایئرز، لاکھوں سال، کروڑوں سال، اربوں سال، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف لوگوں کے اندازے ہیں، اور اس کے اندر ایک بات آ جاتی، آئی تھنک، ہمارا یہ خیال ہے۔ تو خدا کے الہام کے سامنے آپ کا خیال، آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہمیں جیسا بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو ویسا ہی ہمیں سمجھتے ہوئے چلنا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی روحانی زندگی میں ترقی کر سکیں۔ تیسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم صرف ان 2 پوائنٹس پہ بات کریں گے۔ تیسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کو جو ہے وہ الہامی، پوری کتاب کو جو ہے وہ الہامی سمجھا جائے، پوری بائبل کو الہامی سمجھا جائے، یہ خدا کے الہام سے ہے۔ پیدائش کی کتاب کا اب ہم تھوڑا سا ابھی اس کے آیت با آیت مطالعہ نہیں کریں گے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں اس میں سیکھنے والی۔ اس کو یہ پیدائش کی کتاب، پیدائش انگلش کے اندر جینیسس ہے، اور اس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اوریجن، پیدائش، ہر ایک چیز کی پیدائش۔ 14 طرح کی، 12 13 یا 14 طرح کی پیدائش جو ہے، اوریجن جو ہے، ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے پیدائش کی کتاب کا۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس کس چیز کی یہ پیدائش کا ذکر کرتی ہے۔ بائبل مقدس جو ہے کس کس چیز کی پیدائش کا ذکر کرتی ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس غالباً میرے پاس 14 پوائنٹس ہیں، اور ان 14 پوائنٹس پر جو ہم غور کریں گے کہ پیدائش کی کتاب کے اندر کس کس چیز کی پیدائش کا ذکر ہے، کس کس چیز، کیا کیا چیز جو ہے یہ پیدا ہوئی، کون کس کس چیز کا آغاز ہوا ہے، یہ ہم پیدائش کی کتاب کے اندر جو ہے وہ سیکھیں گے۔ سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، اوریجن آف دا یونیورس، یعنی کہ کائنات کا، تخلیق کائنات کا آغاز۔ یونیورس، کائنات کس طرح سے بنی، کیا وجہ تھی، کس طرح سے بنایا گیا۔ سائنس آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ یہ چیزیں کائنات کے اندر موجود ہیں، ان کے بارے میں بتا سکتی ہے،
کہ اس کے اندر جیسے سورج ہے تو اس میں کتنی طاقت ہے، کتنی گرمی ہے، چاند ہے تو اس کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو سائنس بتا سکتی ہے، لیکن یہ کس طرح سے خلق ہوئے، ان کا آغاز کیسے ہوا، یہ سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی ہے۔ اوریجن آف یونیورس، کائنات کا آغاز کیسے ہوا، کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لاکھوں کروڑوں گلیکسیز ہیں اس کے اندر، اس سولر سسٹم کے علاوہ ملکی وے گلیکسی جہاں پر ہم موجود ہیں، اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں گلیکسیز ہیں، مختلف نام ہیں ان کے، اس کے بارے میں سائنس آپ کو بتا سکتی ہے کہ ان کا وجود ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ ان کا وجود آیا کیسے، یہ بنے کیسے۔ ایک تھیوری ہے بگ بینگ تھیوری۔ بگ بینگ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور جب وہ دھماکہ ہوا ایک ڈسٹی کلاؤڈ تھا، اور وہ ڈسٹی کلاؤڈ جب پھٹ گیا تو پھر اس کے بعد جتنا کچھ اس کے اندر تھا یہ سارے کا سارا بکھر گیا، اور اس طرح سے کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی۔ اگر ہم اس بات کو دیکھ لیں، اس بات پر اگر ہم غور کریں کہ ایک ڈسٹی کلاؤڈ جو تھا وہ پھٹ گیا، اور اس ڈسٹی کلاؤڈ کے پھٹنے سے سارا کچھ جو ہے یہ بکھر گیا اور یہ کائنات بن گئی، لیکن کچھ قانون ہیں، جیسے فزکس کا ایک قانون ہے، ایک آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سائنس کا ایک قانون ہے جس کے بارے میں سائنس بیان کرتی ہے کہ اگر وہ ڈسٹی کلاؤڈ تھا، پھٹا، تو کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی طاقت تھی، کوئی ایسی فورس ہونی چاہیے تھی جس نے اس کو پھاڑا، تو وہ ڈسٹی کلاؤڈ کو خود سے وہ نہیں پھٹ سکتا جب تک کہ اس کو کوئی طاقت جو ہے، کوئی پریشر جو ہے وہ اس کو نہ ملے، اور جب وہ پریشر اس کو ملے گا تو اس کے بعد وہ ڈسٹی کلاؤڈ پھٹے گا۔ خود سے ڈسٹی کلاؤڈ جو ہے وہ پھٹ نہیں سکتا جب تک اس کو کوئی ایکسٹرا فورس نہیں ملے گی پھٹنے کے لیے۔ تو یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے یہ محض تھیوری ہے، اور یہ غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ تو سائنس اس بات کا اندازہ لگانے میں، اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو بائبل ایک واحد ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ہے اوریجن آف یونیورس، دنیا، کائنات کی، نہ صرف دنیا کی بلکہ کائنات کی پیدائش جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی۔ تو بائبل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ ابھی میں ورس پر نہیں آ رہا، صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس کس چیز کی پیدائش کا بائبل مقدس جو ہے وہ کس کس چیز کی اوریجن کا ذکر کرتی ہے، کہ کیا کیا چیز، کن کن چیزوں کا آغاز ہوا۔ تو پہلا پوائنٹ ہمارے پاس تھا کہ یونیورس کا آغاز جو ہے وہ ہوا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اوریجن آف دا سولر سسٹم۔ سولر سسٹم، سورج، چاند، ستارے، سیارے، ان کا جو آغاز ہے وہ کس طرح سے ہوا۔ ایک اوریجن آف سولر سسٹم، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے اوریجن آف آرڈر اینڈ کمپلیکسٹی۔ اوریجن آف آرڈر اینڈ کمپلیکسٹی، کہ کس طرح سے ہر ایک چیز جو ہے، ہر ایک چیز جو ڈس آرڈر تھی اور وہ کس طرح سے آرڈر میں آئی، کس طرح سے خدا نے اس کو ترتیب دیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہمارے پاس ہے اوریجن آف ایٹماسفیئر اینڈ ہائپوسفیئر، ٹھیک ہے۔ اوریجن آف ایٹماسفیئر اینڈ
हाइड्रोस्फीयर सॉरी एटमॉस्फेयर का आगाज़ कैसे हुआ, यानी कि फ़िज़ा कैसे बनी। साइंस आपको नहीं बता सकती है कि फ़िज़ा जो है वो किस तरह से बनी है। आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा बहुत जो है वो रहेगा, सेटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में सेटिंग को जो है वो अच्छा और बेहतर बना सकें। तो ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर फ़िज़ा और हाइड्रोस्फेयर जो है वो ज़मीन पर पानी किस किस तरह से जो है वो फैला और किस किस तरह से उसको तरतीब दिया गया, ये इस चीज़ का आगाज़ था। कितने आगाज़ के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ऑरिजिन ऑफ ऑर्डर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ऑरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम, origin of the atmosphere and hydrosphere, origin of life. Point number 5, origin of life, जिंदगी का जो आगाज है वो किस तरह से हुआ, जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, ये भी साइंस आपको नहीं बता सकती। साइंस आपको बताएगी गलत नज़रियात, डार्विन की थ्योरी, इंसान पहले एक छोटा सा कीड़ा था, फिर उसके बाद वो मेंढक बन गया, और मेंढक बन गया फिर उसके बाद वो बंदर बन गया, और बंदर जब बन गया तो फिर उसने दो हाथों पर चलना उठना खड़ा होना सीख लिया, और फिर इस तरह से इंसान बन गया। तो डार्विन की थ्योरी जो है ये भी गलत साबित हो जाती है। इंसान बंदर नहीं था। अगर इंसान बंदर है, अगर इंसान बंदर से बना है, तो फिर इसमें इसके अंदर जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का, इंसान अगर जानवर है तो इसमें जो है बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो हमें हमारे सामने आएंगी इस थ्योरी को मानने में, क्योंकि इंसान जो है बंदर नहीं है। खुदा ने सिर्फ बाइबल, पैदाइश की किताब, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जिंदगी का आगाज़, पैदाइश की किताब आपको बताती है कि कैसे हुआ। लिखा, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया। आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर पैदा किया। इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर जब हम वर्स बाय वर्स मुताला करेंगे तो फिर हम इस बात पर आएंगे कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर जो है वो कैसे, इसका क्या मतलब है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर जो है वो पैदा किया है, इसका क्या मकसद है। ठीक है, तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का आगाज़, ज़िंदगी का आगाज़। इंसान जो है ना वो कीड़ा था, ना वो बंदर था, ना वो मेंढक था, वो शुरू से इंसान ही बना रहा। खुदा ने इंसान को बनाया, क्योंकि जो क्वालिटीज़ इंसान के अंदर हैं वो जानवरों के अंदर नहीं है। नहीं तो ऐसा अगर इस तरह से होता तो जो चीज़ें इंसान करते हैं वो जानवरों के अंदर भी वही बातें जो है वो पाई जानी चाहिए थी, क्योंकि खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी दी है। खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी दी है, जानवरों को खुदा ने आज़ाद मर्जी नहीं दी है। कुत्ते को जो चीज़ खुदा ने कहा है, कुत्ते का काम है कि वो सिर्फ भौंकेगा। ऐसा नहीं है कि आज कुत्ता भौंक रहा है और कल वो बोले नहीं मैं तो नहीं भौंकूंगा भाई, लोगों को मेरे भौंकने पे बहुत एतराज़ होता है, आज से तो मैं अंग्रेज़ी बोलनी शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो मैं जो है वो मैं क्यों भौंकूं। खुदा ने उसको आज़ाद मर्जी नहीं दी है। बिल्ली को खुदा ने, जानवरों की बात करें, इंसान पहले अगर जानवर था तो बिल्ली को भी जो है वो आज़ाद मर्जी मिली हो और वो भी कुछ भी करना चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से अपना घर बनाए। कि वो बोले कि चलो आज मैं बहुत इधर उधर फिर के देख लिया मैंने, लोगों के घरों में घूमती फिरती हूँ, बच्चे देती हूँ तो कभी मुझे वहाँ ले जाने पड़ते हैं, तो क्यों ना मैं अपना एक घर बना लूँ, छोटा सा एक कमरे का ही हो। ठीक है, तो वहाँ मैं जाकर जो है वो रहना शुरू कर दूँ। तो ऐसा नहीं होता है। इंसान इंसान है, जानवर जानवर है। बहुत सारी ऐसी मिसालें आइंदा आने वाले वक्त में हम आपको मिसाल देंगे और समझाएंगे, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश करूँगा आइंदा आने वाले वक्त में कि ऐसी स्टडी दूँ जो कि सेमिनरी स्टूडेंट्स भी जो है जब उसको देखें तो वो भी इससे
برکت حاصل کر سکیں اور جو ہے خدا کا کلام جو ہے وہ سیکھ کر اور دوسروں تک پہنچا سکیں۔ تو یہ ہمارا جو پوائنٹ تھا کہ اوریجن آف لائف، زندگی کا جو ہے آغاز پیدائش کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ زندگی کا آغاز جو ہے وہ کس طرح سے ہوا۔ اوریجن آف مین، آدمی انسان کا آغاز کیسے ہوا؟ بائبل بتاتی ہے، سائنس کچھ اور بتاتی ہے، لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ آدمی انسان کو خدا نے کس طرح سے خلق کیا۔ جانوروں کو خدا نے اپنے حکم سے بنایا، اپنے حکم سے پیدا کیا، لیکن جب انسان کی باری آئی تو لکھا ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ تو خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا اور انسان کا آغاز، جب انسان کو خدا نے زمین کی مٹی سے بنایا تو اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ جانوروں کے بارے میں ایسا نہیں لکھا ہے۔ اور ایک اہم بات، اسٹڈی اسٹارٹ کرنے سے، ورس بائی ورس اسٹڈی کرنے سے پہلے بہت کچھ ہے جو بھی آپ کے سامنے آنا باقی ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے جانوروں کے اندر روح نہیں رکھی ہے، ان کا جسم ہے اور ان کی جان ہے۔ روح جو ہے صرف اور صرف انسان کے اندر ہے۔ خدا نے جانوروں کے اندر روح نہیں ڈالی ہے۔ روح، جان اور بدن صرف اور صرف انسان کے اندر ہے، جانوروں کے اندر روح نہیں ہے۔ ان کی جان نکل جاتی ہے تو بس پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا ہے۔ نہ جانوروں کی کوئی عدالت ہے، انسان کی عدالت ہے۔ جب انسان جسمانی طور پر اس دنیا سے ختم ہو جائے گا تو روح کی جو ہے وہ عدالت ہوگی اور جو ہے پھر اس طرح سے ان کا انصاف ہوگا کلام مقدس کے مطابق۔ کیونکہ ہمارا جو ٹاپک عدالت یا انصاف نہیں ہے تو ہم اس پر بات نہیں کریں گے، تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں انسان کا آغاز، اوریجن آف مین، انسان کا آغاز ہوا۔ پیدائش کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہوا۔ سائنس جو ہے، جو لوگ کلام مقدس سے واقف نہیں ہیں وہ اندھیرے میں ہیں، اس وجہ سے کیونکہ وہ درست طریقے سے اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اصل میں کائنات بنی کیسے اور انسان اس دنیا کے اندر آیا کیوں آیا۔ بہت سارے لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں، بہت کچھ لکھ دیا، لیکن یہ الہام، یہ بات، یہ تعلیم صرف اور صرف پیدائش کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا کس طرح سے، دنیا کا آغاز، کائنات کا آغاز کیسے ہوا، زندگی کا آغاز کیسے ہوا، آسمان پر جو اجرام فلک ہیں ان کا آغاز کیسے ہوا۔ لوگ اپنا سر مار رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی۔ سمجھ صرف اور صرف ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم پر خدا نے فضل کیا اور اپنا زندہ کلام ہمارے ہاتھوں میں دے دیا اور ہمیں سمجھایا کہ میرا اس دنیا کو بنانے کا، انسان کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہے، مقصد یہ ہے، میرا پلان یہ ہے۔ تو اگر کوئی خدا کے پلان کو سمجھنا چاہتا ہے، خدا کے منصوبے کو سمجھنا چاہتا ہے، خدا کی آواز کو سمجھنا چاہتا ہے، خدا کے طریقہ کار کو سمجھنا چاہتا ہے، خدا کی نیچر کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کو ضرور، چاہے وہ مسیحی ہو، چاہے وہ غیر مسیحی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، خدا کا کلام سب کے لیے، خدا کا کلام سب کے لیے۔ آئیں خدا کے کلام کو پڑھیں، دیکھیں کہ خدا انسان سے کیا چاہتا ہے، اس نے انسان کو کیوں بنایا، اوریجن آف مین، انسان کو کیوں خلق کیا گیا، انسان کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ دنیا کی کوئی کتاب آپ کو نہیں بتائے گی، صرف اور صرف بائبل مقدس ہے جو آپ کو بتائے گی کہ کن چیزوں کا آغاز جو ہے وہ کس طرح سے ہوا ہے۔ اوریجن آف میرج، یس، شادی کا آغاز، شادی کا آغاز بھی پیدائش کی کتاب کے اندر ہمیں
نظر آتا ہے۔ پیدائش کی کتاب پوری دنیا کی کتابوں میں وہ واحد کتاب ہے جس میں شادی کا آغاز ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے خدا ایک سربراہ ہے، ایک جس طرح سے باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو لے کر جو ہے وہ دلہا کے سامنے آتا ہے اور اس کے سامنے جو ہے وہ اس کو پیش کرتا ہے، اس کے سامنے لے کر جاتا ہے، اسی طرح سے پیدائش کی کتاب کے اندر کیا بات ہے، کیا زبردست کتاب ہے یہ، اس کی مانند اگر کوئی ہے تو ڈھونڈ کے لاؤ۔ خدا ایک گارڈین ہے، ایک سربراہ ہے، باپ ہے، وہ اس نے آدم میں سے ایک عورت بنائی اور اس کو آدم کے پاس لے کر آیا۔ یہ پہلی شادی ہے کہیں کسی کے پاس ہے تو دکھاؤ، چیلنج کرتا ہوں۔ جہاں جہاں پر یہ ویڈیو دیکھی جائے گی دنیا کے اندر، جہاں جہاں سنی جائے گی، چیلنج ہے، آغاز لے کر آؤ شادی کا۔ کہیں بھی نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، بائبل بتا رہی ہے اوریجن آف میرج، شادی کا آغاز۔ ایک کسی رائٹر نے لکھا، میں نے کافی عرصہ پہلے، ایک رائٹر تھا، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ دنیا کا آغاز بھی شادی سے ہوا اور دنیا کا جو اختتام ہوگا وہ بھی شادی سے ہوگا۔ کیسے؟ پیدائش کی کتاب کے اندر اور مکاشفہ کی کتاب، اور برہ کی شادی آن پہنچی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 19واں باب، اور اس کی دلہن نے اس کو اپنے جو ہے اپنے دلہا کے لیے تیار کیا ہے۔ مفہوم بتا رہا ہوں اس کا، آغاز بھی شادی سے، واو زبردست، کیا بات ہے، اس کتاب کی مانند کوئی کتاب نہیں ہے، اور اختتام بھی دنیا کا شادی سے۔ بڑی باتیں کرنے والوں سنو، لے کر آؤ ایسی کتاب، اعتراض کرنے والے بھی سنیں، ایسی کتاب لے کر آئیں جس کے اندر ہر ایک چیز کی ترتیب بتائی ہو، کیسے کیسے آغاز ہوا۔ اوریجن آف میرج، یہ زناکاریاں، اڈلٹری، بدکاری اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ تو دنیا نے نکالا۔ خدا نے ایک راستہ بتایا، پاکیزگی کا راستہ۔ خدا اپنی بیٹی کو، جس نے اس کو خلق کیا، بنا کر اپنے ہاتھوں سے دلہا جو اس نے تیار کیا تو اس کے پاس لے کر آیا۔ اس سے پہلے اس نے سجایا ہر ایک چیز کو، جیسے ہمارے گھروں میں جب شادی ہوتی تو ہم بلب شلب بھی لگا لیتے ہیں، لائٹیں شائٹیں بھی لگا لیتے ہیں، جھنڈیاں چنڈیاں بھی لگاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو خدا نے اس کو لانے کے لیے، اس دلہن کو لانے کے لیے، آدم کے لیے، اور یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، اس نے دنیا کو سجا دیا۔ صرف ہوا کو بنانے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ہوا کو بنانے کے لیے اس نے دنیا سجائی ہے، نہیں، میں صرف اس واقعے کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے ہر ایک چیز کو سجایا گیا، پھر اس نے جو ہے آدم کی پسلی میں سے جو ہے وہ عورت بنا کر اس کے پاس لایا۔ اوریجن آف میرج، ابھی ہم آیات کی بات تو کر ہی نہیں رہے، آیات پہ تو ابھی ہم آئے نہیں، بہت ٹائم لگ جائے گا ابھی تو صرف اس کا بیک گراؤنڈ چلے گا کہ پیدائش کی کتاب کا رائٹر کون ہے، کب لکھی گئی، کیسے لکھی گئی، کہاں کہاں لکھی گئی، ابھی تو یہ باتیں ہوں گی۔ تو اوریجن آف میرج، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا شادی پیدائش کی کتاب کے اندر، صرف دنیا کے اندر واحد یہ کتاب ہے جس میں آپ کو ملے گا۔ خدا نے انسان کو، آدم کو جو ہے وہ آدم میں سے پسلی لی، اس کی پسلی نکالی۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا آپریشن خدا نے خود کیا، پہلا آپریشن کر کے خدا نے جو ہے وہ اس کے لیے بیوی بنائی، پسلی دل کے قریب سے، جو بالکل دل کے قریب ہوتی ہے۔ اس کی ہم مزید وضاحت، اس کے بارے میں سیکھیں گے جب ہم آیت با آیت اس کتاب کے اوپر آئیں گے۔ ابھی تو صرف ہم بات کر رہے ہیں کہ کن کن چیزوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ پیدائش کی کتاب کی یہ سیریز ہماری چلے گی، بہت دور تک جائے گی، بہت لمبی چلے گی، تو امید ہے آپ سے کہ آپ اس کو پسند کریں گے۔ تو اوریجن آف میرج جو ہے، یہ اس کے بارے میں ابھی ہم سیکھ رہے تھے، اور اگلی جو بات ہے، برائی کا آغاز کیسے ہوا، یہ بھی ہمیں پیدائش کی کتاب بتاتی ہے۔ بہت ساری لوگوں کے نظریات ہیں کہ خدا نے انسان کے اندر اچھی چیزیں بھی ڈال دیں، خدا نے انسان کے اندر بری چیزیں بھی ڈال دیں۔ ایبسلوٹلی رانگ، ایسا نہیں ہے۔ خدا برائی کا موجد نہیں ہے، خدا برائی کو پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ حبقوق کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ برائی کو دیکھ نہیں سکتی،
جب اس کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ برائی کو دیکھ نہیں سکتی تو وہ برائی کو بنانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر ہم فخر کرتے ہیں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں اپنے اندر خوشی منانی چاہیے، ہمیں ہر روز خوشی منانی چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں، ایسا کلام موجود ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ پیدائش کی کتاب، اوریجن آف ایول، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ برائی کا وجود کیسے ہوا، برائی دنیا کے اندر کیسے آئی۔ خدا نے برائی کو نہیں بنایا، خدا نے انسان کے اندر برائی نہیں ڈالی۔ اگر خدا نے انسان کے اندر برائی ڈالی ہوتی تو خدا پھر خود اس کا ذمہ دار ہوتا، پھر یہ کلام اور الہام کی ضرورت نہیں تھی، یہ خدا کی غلطی ہوتی۔ تو خدا کوئی غلطی نہیں کرتا۔ برائی اس دنیا کے اندر آئی، برائی کا آغاز، اوریجن آف ایول، ٹھیک ہے۔ اوریجن آف ایول کے بعد کیا ہے؟ اوریجن آف لینگویجز، زبانوں کا آغاز جو ہے وہ بھی ہمیں پیدائش کی کتاب کے اندر نظر آتا ہے۔ کہیں سے آپ کو دنیا کی کوئی کتاب آپ کو نہیں بتا پائے گی کہ زبانوں کا آغاز کیسے ہوا۔ بائبل کی طرف آنا پڑے گا، آؤ بائبل کی طرف، ارے خدا کے کلام کی طرف آؤ، یہ آپ کو بتائے گا کہ زبانوں کا آغاز کیسے ہوا۔ کہانیوں کی طرف آپ جاؤ گے تو وہ آپ کو وہاں سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ زبانوں کا آغاز کیسے ہوا۔ بائبل واحد کتاب ہے جو آپ کو بتائے گی کہ زبانوں کا آغاز کیسے۔ جب ہم اس کی اسٹڈی کریں گے، جب ہم اس کے اندر، ابھی تو ہم باہر ہیں، بائبل کے باہر ہیں، ابھی ہم اندر نہیں گئے، ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کے اندر کن کن چیزوں کا آغاز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اوریجن آف لینگویجز ہو گیا، اوریجن آف گورنمنٹ، حکومت کا بھی جو آغاز ہے وہ بائبل بتائے گی آپ کو۔ اوریجن آف گورنمنٹ، حکومت کس طرح سے بنی، کیسے حکومت ہونا شروع ہوئی، کس طرح سے، پھر کس نے کی، بائبل پڑھو۔ اگر اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو بائبل پڑھو، کیونکہ اس کے اندر موجود ہے اس میں موجود ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ حکومتیں کہاں سے آئیں۔ اوریجن آف گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اوریجن آف کلچر، تہذیب و تمدن، کلچر، رسم و رواج کیسے شروع ہوئے، ارے کہاں سے آئے، بائبل بتائے گی آپ کو، پیدائش کی کتاب بتائے گی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بائبل مقدس یہ کہتی ہے، ہم نہیں کہتے ہم کیا ہیں، ہم کیا اور ہماری ہستی کیا ہے۔ ہمیں جو ملا، ہمیں جو خدا کا الہام ملا، جو خون کے سمندر پر تیرتا ہوا ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کی ہم قدر ہی نہیں کرتے۔ اکثر لوگ تو قدر ہی نہیں کرتے، مٹی پڑتی رہتی ہے، جھاڑتے بھی نہیں ہیں اس کو، اور اس کو کبھی کھولتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ ارے آپ کے گھروں میں زندگی ہے اور مر رہے ہو، اس کو پڑھ کے تو دیکھو، اس کو جب آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیا بات ہم کر رہے ہیں۔ اوریجن آف کلچر آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ اس کا مطالعہ کرو گے تو۔ ابھی ہم آگے جو ہے وہ مزید کریں گے۔ اوریجن آف ریلیجن، مذاہب کی بھی ابتدا، پھر کون کہاں کہاں نکل گیا، کس طرف نکلا، کس نے اپنے لیے کیا کیا بنایا، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ پیدائش کی کتاب ہمیں بتاتی ہے۔ اوریجن آف نیشن، قوموں کا آغاز کیسے ہوا، قومیں کہاں کہاں سے آئیں۔ قوموں کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہو، قوموں کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، دنیا کی کتابیں اٹھاؤ گے، آپ کو صرف یہ بتایا جائے کہ یہ قوم تھی، یہ قوم وہاں تھی، یہ قوم، ارے بائبل کا جب آپ مطالعہ کرو گے تو یہ آپ کو پتہ چلے گا ان کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ اوریجن آف نیشنز، ٹھیک ہے۔ ریلیجن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ مذاہب کا جو آغاز ہے وہ بھی پیدائش کی کتاب بتاتی ہے کہ کہاں کہاں سے جو ہے وہ ہوا تھا۔ اوریجن، آخر میں جو ہے آخری جو پوائنٹ ہے، اوریجن آف چوزن پیپل، خدا کے چنے ہوئے لوگوں کا آغاز پیدائش کی کتاب بتائے گی۔
پیدائش کی کتاب بتائے گی کہ کون کون خدا کا چنا ہوا تھا، کون کون خدا کا چنا ہوا ہے، اور جو خدا کے چنے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں بائبل میں لکھا گیا، اس لیے آج تک ان کی گواہی موجود ہے جو چنے ہوئے ہیں۔ ارے یہ جو کلام مقدس، یہ بائبل ہم پڑھتے ہیں، ہمارے پاس اس کا اتہاس، اس کی تاریخ موجود ہے، یہ بدلی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو یہ بدل گئی ہے، جو یہ مانتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، تمہاری خیال میں، تمہاری سوچوں میں یہ بدل گئی ہے۔ جس کو الف لکھنا نہیں آتا، اس کے سامنے الف لکھو تو اس سے پوچھو یہ کیا ہے، اور وہ بولے گا یہ ڈنڈی۔ ایسا بندہ بھی بولتا ہے بائبل بدل گئی ہے۔ کوئی تحقیق سامنے لے کر آؤ، کوئی تحقیق کی آپ لوگوں نے بائبل پہ؟ ارے اگر یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہو تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں، یہ سب کے لیے ہے، یہ پیغام صرف چرچ کے لیے نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہ ہندوؤں کے لیے بھی ہے، یہ سکھوں کے لیے بھی ہے۔ وہ بابا جی جو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مسیح خداوند کے بارے میں اپنی بد زبان سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ایسے ایسے غلط الفاظ کہے، تو بابا جی آپ تک بھی یہ پیغام پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی ذرا اس کو سننا اور پھر بتانا کہ آپ کے پاس جو من گھڑت کہانیاں ہیں، سکھ بزرگ تھے وہ، اور انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہیں، آپ کے پاس جو کہانیاں ہیں اس کو ذرا اس کے ساتھ میچ کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ ہاں آپ صحیح ہو یا غلط ہو۔ بڑی باتیں کر رہے تھے آپ۔ یہ مبشر لقمان جیسا آدمی بدتمیزی کی، اس نے، میں نے اس کو جواب دیا، ابھی پھر سے اس کو چیلنج کر رہا ہوں کہ بائبل کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اگر کوئی بات کرنی ہے تو پہلے تحقیق کر لینا، اس کے بعد بدتمیزی کرنا۔ تو آخری پوائنٹ جو تھا وہ ہمارا تھا کہ کس چیز کا آغاز ہم نے پڑھا تھا؟ یار اس کو میں نے وہ لگا دیا لاک۔ ہاں، اوریجن آف چوزن پیپل، چنے ہوئے لوگ، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، اور بہت سارے لوگ، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کی نسلیں، یوسف، جن کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے آج اس دنیا کے اندر۔ یہ چنے ہوئے لوگوں کا بھی آغاز کہاں سے ہوا؟ پیدائش کی کتاب سے۔ تو 14 پوائنٹس ہم نے دیکھے کہ پیدائش جو ہے وہ 14 جو ہے وہ قسم کے لوگ، چیزوں کی، لوگوں کی اور چیزوں کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے۔ ابھی ہم پیدائش کی کتاب کے اندر نہیں گئے ہیں، آئندہ جب ہم آئیں گے تو ہم جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ مزید پیدائش کی کتاب جو ہے وہ مزید اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں لکھی گئی ہے، اور اس کے اندر کیا پیغام موجود ہے جس پر عمل کر کے تو اس کو جو ہے، آج ذرا اس کو بند کر دیں، تو جس پر عمل کر کے ہم اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں عمل میں لا سکتے ہیں۔ اچھا، اجازت چاہنے سے پہلے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو جو ہے وہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ اور لوگ، اس لیے نہیں کہ میں جو ہے وہ اس چینل کے ذریعے سے کچھ کما لوں گا، نہیں، کچھ نہیں کما رہا، مجھے اس سے کچھ نہیں کمانا۔ میری خواہش ہے کہ درست تعلیم، بائبل مقدس کی درست تعلیم جو ہے وہ، خدا کے کلام کی درست تعلیم آپ تک پہنچے، کیونکہ اس دنیا کے اندر بدعات جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، تاریکی کا دور ہے۔ اس تاریکی کے دور کے اندر ہمیں جو ہے کلام مقدس کی درست تعلیم کو سننا ہے، دوسروں کو شیئر کرنا ہے، اور خدا کے کلام سے ہم نے برکت پانی ہے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ جلد ہو۔ ہم صرف اگر یہ کہتے رہیں گے کہ خداوند یسوع مسیح آ، خداوند یسوع مسیح آ، ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جلدی آئے تو ہمیں اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور کام یہ ہے کہ خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، آمین۔